بارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتلا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا اور موت اور زندگی ہم نے کیوں بنائی، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ ہم انسانوں میں سے بہت سارے لوگ یا اکثر لوگ ایسے ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں جو بھیجے گئے ہیں وہ صرف کھانے اور کمانے کے لیے بھیجے گئے، کھا لو کما لو عیش کر لو، بس ختم ہو جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے، اس کے بعد کچھ نہیں، بعد کی زندگی کچھ ہے ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل زندگی جو ابدی زندگی ہوگی وہ اس کے بعد ہی والی زندگی ہوتی ہے، تو عارضی زندگی، یہ تو فانی زندگی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ ہم لوگ دعا پڑھتے بھی ہیں، قرآن کی آیت بھی ہے، جب مٹی دینے جاتے ہیں تب یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو اسی مٹی سے بنایا پیدا کیا، اور پھر اسی مٹی میں ایک دن تم کو ملا دیں گے، پھر آخرت کے دن، روز قیامت کے دن، روز محشر، پھر اسی مٹی سے ہم آپ کو پھر دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ تو پتہ چلا کہ یہ تو جو زندگی ہے، یہ دنیاوی جو زندگی ہے دنیا پر والی، یہ ورجنل زندگی نہیں، حقیقی زندگی نہیں، یہ تو زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ایک آنے والی زندگی ہوگی جو عبدالآباد کی زندگی ہوگی، ہمیشہ کے لیے وہ زندگی ہوگی، لامحدود ہوگی، جس کی ابتدا ہے لیکن کوئی انتہا نہیں، وہ ختم ہونے والی زندگی نہیں۔ اور دنیا کی زندگی تو ہم نے یوں ہی بنا دی۔ بہت سارے لوگوں کا نظریہ ہے، ہم میں سے لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ بس مرنے کے بعد کچھ نہیں، جو کچھ ہے صرف کیا ہے، دنیا میں جیسی چاہے ویسی زندگی گزارو، کھا لو کما لو عیش کر لو، اور بس اس کے بعد کچھ کام نہیں آئے گا، ایسا کچھ نہیں۔ اگر واقعی ہم مسلمان ہیں، اپنے نبی پر اور نبی کی باتوں پر، آخرت پر، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ اس کے بعد ایک زندگی ہے، اور جس کا یہ عقیدہ نہیں، یہ نظریہ نہیں کہ اس کے بعد دوسری زندگی نہیں، اس کا ایمان نہیں، یہ عقیدوں میں سے بات۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہونا۔ اللہ نے بتایا ہے کہ جو ہم نے زندگی بنائی ہے صرف کھانے اور کمانے کے لیے نہیں بنائی، عیش و آرام کی زندگی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دنیا کی زندگی وہ امتحان کی زندگی ہے۔ آپ اس دنیا میں رہو گے تو جس طریقے سے ایک بچہ امتحان حال میں رہتا ہے، کسی امتحان کی تیاری کرتا ہے، اسی طریقے سے آگے کامیاب زندگی بنانے کے لیے زندگی میں ہم آپ کو تیاری کرنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ بابرکت ہے وہ ذات، وہ اللہ بڑے عالی شان والے ہیں، جس کے قبضے تصرف میں، جس کے قبضہ کے اندر تمام سلطنتیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ الَّذِي خَلْقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور یہ یاد رکھیے کہ اس خدا نے، اس ذات نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، تاکہ تم
وہ تم کو آزمائے, تمہارا امتحان لے کہ ایکم احسن عملا, کہ تم میں سے کون لوگ سب سے زیادہ اچھے عمل کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو دنیا کی زندگی دی ہے, پھر اس کے بعد مرنا ہے, یہ موت اور زندگی کا جو ہم نے آپشن دنیا کے اندر دیا ہے, یہ اس لیے دیا ہے, یہ امتحان کی وجہ سے دیا ہے, تاکہ تم کو ایک امتحان کے اندر, ایک ابتلا کے اندر, ایک آزمائش کے اندر آپ کو دنیا کی زندگی دی ہے, تاکہ اس دنیا کے اندر آپ اچھے عمل کر کے اور اپنی آخرت کی زندگی کو سنوار لیجیے. یہ ہے دنیا کی زندگی, اس وجہ سے دنیا میں ہم آپ کو سب کو بھیجا گیا. دنیا امتحان گاہ, آرام گاہ نہیں. بقول حضرت مولانا آدم مصطفیٰ صاحب وہ اس طریقے سے سمجھاتے کہ اس دنیا نے انسانوں کو 3 حصوں میں بانٹ رکھا, 3 طبقوں میں. کتنے طبقوں میں بانٹ رکھا ہے؟ 3 طبقوں میں بانٹ رکھا. ایک تو لوور کلاس کے لوگ ہیں, سب سے غریب لوگ, کمزور لوگ, نادار لوگ, اور ایک مڈل کلاس کے لوگ ہیں جو درمیانی طبقہ کے لوگ ہیں, اور ایک اپر کلاس کے لوگ ہیں جو بہت اونچے لوگ ہیں, جنہیں مالدار کہا جاتا ہے, بھوگپتی کہا جاتا ہے, وی آئی پی کہا جاتا ہے. دنیا کے اندر ان کو کیا کہا جاتا ہے کہ ویری امپورٹنٹ پرسن ہے, وی آئی پی, اور بقیہ سب بیکار ہیں, وہی انسان. حالانکہ اللہ کے نظر میں امیر و غریب سب کی ایک جان ہے اور سب کی ایک پہچان ہے اللہ کی نظر کے اندر. اور اللہ کے پاس سب سے زیادہ متبرک پہنچا ہوا وہی ہے کہ ان اللہ کرمکم واتقاکم, کہ اللہ کے نزدیک وہی ہے جو تقوی شیار بندہ ہے, امیر غریب نہیں. تو اس دنیا نے انسانوں کو 3 طبقے میں بانٹ رکھا ہے. ایک تو ہے لوور کلاس کے لوگ, اور ایک مڈل کلاس کے لوگ, اور ایک اپر کلاس کے لوگ, اونچے طبقے کے لوگ. جو لوور کلاس کے طبقے کے لوگ, ان کا نظریہ, ان کی سوچ, ان کی فکر یہ ہے کہ وہ غریب لوگ ہوتے ہیں, تو ان کی یہ فکر لگی رہتی ہے کہ کسی طریقے سے اپنا پیٹ پالنے اور اپنے بچوں کو پیٹ پالنے, کل ہم کو روٹی کیسے حاصل ہو, ان کی یہ فکر. اور ان سے کچھ لینا دینا نہیں کہ دنیا میں مہنگائی کہاں جاتی ہے, سونے کا ریٹ کیا ہے, چاندی کا ریٹ کیا ہے, شیئر مارکیٹ کیا ہے, پیٹرول مہنگا ہو رہا کہ مدہ ہو رہا ہے, ہندوستان کی ڈی جی پی کیا ہے, امریکہ کی ڈی جی پی کیا ہے, اور رشیا کا اتار چڑھاؤ کیا ہے, اس سے کچھ لینا دینا نہیں. ان کو صرف یہ فکر لگی رہتی ہے, وہ اس دن میں رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے میرا پیٹ بھر جائے اور میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے. مڈل کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کی سوچ, ان کی فکر یہ ہے کہ ان کے پاس ان کا پیٹ بھرا ہوا, ان کے بچوں کا پیٹ بھرا ہوا. اب وہ راحت و آرام کو تلاش کر کہ ہمارے, اگر ہم جھوپڑی میں رہتے ہیں تو کسی طریقے سے ہمارا پکا مکان ہو جائے, اگر پکے مکان میں رہتے ہیں تو فلیٹ کے اندر آ جائیں, اگر فلیٹ میں رہتے ہیں تو ہم کسی طریقے سے بنگلے میں آ جائیں, اگر ہمارے گھر میں پنکھے لگے ہوئے تو کولر کا انتظام آ جائے, اگر کولر لگا ہوا تو اے سی آ جائے. تو وہ اس فکر میں رہتے ہیں, یعنی ان کی نظر میں یہ دنیا کیا ہے, آرام گاہ ہے, کہ ہم آرام سے رہیں اور کیا رہیں, ہمارے بچے آرام سے رہیں. لوور کلاس کے لوگ گویا کی دنیا چراگاہ ہے کہ ہمارا پیٹ بھرا رہے اور ہمارے بچے کا پیٹ بھر جائے, اور مڈل کلاس کے لوگ کہ ہم آرام سے رہیں اور ہمارے بچے آرام سے رہیں. گویا کہ ان کے نظر میں دنیا کیا ہے, یہ آرام گاہ. اپر کلاس کے لوگ جو ہیں, ہائی قسم کے لوگ, پیسے والے لوگ, تو ان کے پاس سب چیز ہے, راحت و آرام کے سارے اسباب مہیا ہے, ان کے پاس اتنا پیسہ ہے, تو وہ ان کی سوچ, ان کی فکر یہ ہے کہ جو ہمارے پاس پیسہ ہے اس کو ہم کہاں خرچ کریں, اس پیسے سے ہم دنیا کے مزے لیں. کیا دنیا کے مزے لیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر مزے کی چیزیں, وہ فارچونر میں چلتے, آڈی ہو, گھڑی رولیکس کی ہو, ہم سگریٹ کی جگہ, بیڑی کی جگہ سگار پر پیے, پانی کی جگہ ہم بیئر پیے,
وہ دنیا کے بڑے بڑے آرام گاہ یاسی کے اڈے تلاش کرتے ہیں کہ دنیا کے سمندر کا سب سے خوبصورت بیچ کہاں ہے. سردی کے موسم میں یہ تلاش کرتے ہیں گرمی کہاں پڑتی ہے, اور گرمی کے موسم میں سردی سب سے زیادہ کہاں پڑتی ہے, اور سب سے زیادہ برف کہاں پڑتا ہے. وہ سب دنیا کی تفریح گاہ تلاش کرتے ہیں. تو اپر کلاس کے لوگوں کا نظریہ, ان کی سوچ, ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ دنیا کیا ہے, تفریح گاہ ہے. غریب طبقے کی سوچ یہ ہوتی ہے دنیا چراگاہ ہے. اور مڈل کلاس کا جو لوگ ہوتے ہیں, متوسط درجے کے لوگ, ان کی نظر میں دنیا یہ جو آرام گاہ ہے. اور اپر کلاس کے لوگ جو بڑے لوگ ہیں, ان کی نظر میں یہ دنیا تفریح گاہ ہے. اسی وجہ سے تفریحوں کی چیزیں وہ تلاش کرتے رہتے ہیں. لاکھوں لاکھوں روپے کے وہ ٹکٹ کٹاتے, میچ دیکھنے جاتے, بڑے بڑے کروڑ روپیہ خرچ کرتے, صرف سیاحی کے اندر خرچ کر دیتے. حالانکہ اس دنیا بنانے والے نے نہ تو دنیا کو چراگاہ بنایا, نہ آرام گاہ بنایا, نہ تفریح کا گاہ بنایا, بلکہ اس دنیا کو کیا بنایا, امتحان گاہ بنایا. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم نے آپ کو موت دی ہے اور زندگی دی ہے تاکہ ہم تم کو آزمائیں, تمہارا ہم امتحان لیں, تاکہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے, کون اچھے عمل کرتا ہے. تو گویا کہ اس دنیا کی زندگی یہ کیا ہے, امتحان کی زندگی. ہمارا آپ کا امتحان ہوگا, لیکن امتحان کے اندر چھوٹ ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے جب بچے امتحان حال میں ہوتے ہیں تو ان کو کاپی دے دی جاتی ہے, اور امتحان حال میں ان کو پیٹا نہیں جاتا, سرجریز نہیں کی جاتی, کلاس نہیں لگایا جاتا. وہ چاہے اپنے پیپر کو حل کرے, چاہے سادی کاپی وہ جمع کرے, چاہے وہ لیلا مجنو کی کہانی لکھے یا طوطا مینا کی کہانی لکھے, یا چاہے رنگولی بنائے, پھول بوٹے بنائے, چاہے کچھ کرے, لیکن امتحان حال میں ان کو ایک چھڑی نہیں لگائی جائے گی, بلکہ وہ تو بعد میں پتا چلے گا جب رزلٹ آؤٹ ہوگا, جب پتا چلے گا کہ وہ امتحان میں پاس ہوا یا فیل ہوا. اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دنیا کے انسانوں میں, دنیائی زندگی کے اندر ہم آپ کو سب کو چھوٹ دے دیے, اور لکھنے والے دو فرشتے ہیں وہ ہمارے آپ کے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں. اور اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو لکھ لیتے ہیں, برا عمل کرتا ہے تو لکھ دیتے ہیں. قرآن کہتا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم, کہ دو لکھنے والے فرشتے برابر لکھتے رہتے ہیں. اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اچھائی لکھتے ہیں, برا عمل کرتا ہے تو برائی جو ہے برا عمل لکھتے ہیں, اور جو اچھا عمل لکھتے ہیں, اچھائی جس کی زیادہ ہوں گے تو فہو نعیم, وہ عیش و آرام کے اندر ہوگا. اس کی کتاب زندگی کے داہنے ہاتھ میں دی جائے. فاما من اوتی کتابه بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ. اگر دنیا کے اندر اس نے اچھے عمل کیے تھے, اگر دنیا کے امتحان میں وہ پاس ہو گیا, تو قیامت کے دن اس کو جو نامہ اعمال جو پکڑایا جائے گا وہ داہنے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا, اور وہ اس طریقے سے خوش ہوگا جس طریقے سے دنیا کے اندر کوئی بچہ کسی امتحان کی تیاری کرتا تھا اور UPSC کی تیاری کے اندر اچھے رینک سے وہ آفیسر بنتا ہے, تو پوری دنیا کے اندر وہ مٹھائی بانٹتا ہے, ڈڈورا پیٹتا ہے کہ دیکھیے میرا رینک دیکھیے, آج میں کامیاب ہو گیا, میری محنت دل دے آئی. اسی طریقے سے وہاں بھی جب اللہ تبارک تعالیٰ نامہ اعمال کی کتاب داہنے ہاتھ میں جب بندوں کو دیا جائے گا تو بڑا خوش ہوگا, ایک ویلڈن کی چیخ نکالے گا اور کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ. دیکھیے پڑھیے, یہ ہے میرا نامہ اعمال جس کی میں تمنا رکھتا تھا, جو مجھے گمان تھا, اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ کر کر دکھایا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. لیکن جو دنیا کے امتحان کے اندر فیل ہو گیا, قیامت کے دن اس کو نامہ اعمال اس کو بائیں ہاتھ میں پکڑائے گا, اور وہ چیخے گا, چلائے گا,
وَيَدْعُو سَبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور ایسا چیخے گا چیختے چیختے اس کی آواز گدھے سی آواز ہو جائے گی، اور وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اس کو نامہ اعمال چھاتی سے چیر کر کے پیچھے اس کو بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ تو گویا کہ دنیا یہ کیا ہے؟ نہ تو یہ آرام گاہ ہے، نہ یہ چراگاہ ہے، اور نہ یہ تفریح گاہ ہے، بلکہ خدا نے اس دنیا کو بنانے والے نے اس دنیا کو کیا بنایا؟ امتحان گاہ بنایا۔ اسی وجہ سے ہم سب کے آقا جناب کریم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اے لوگو آخرت والے بنو، آخرت کی فکر آخرت کی سوچ لے کر پیدا بنو کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اور دنیا والے نہ بن۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا ہے تو دنیا خود بخود آئی، جتنی اللہ تبارک تعالیٰ نے مقدر کر رکھی وہ دنیا ضرور مل کر رہے۔ اسی وجہ سے جو ہماری فکر، ہماری سوچ، ہماری تھنک، ہمارا تھاٹ جو ہونا چاہیے، ہمارا نظریہ، ہمارا طرز عمل جو ہونا چاہیے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ آخرت کا نظریہ ہونا چاہیے۔ لیکن جب بندے کے دل و دماغ کے اندر جب آخرت کا نظریہ پیدا ہو جاتا، جب آخرت کی سوچ پیدا ہو جاتی، جب آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی، تو ان کا طرز عمل بھی بدل جاتا ہے۔ وہ دنیا میں جو بھی کام کرے گا وہ پھونک پھونک کر کام کرے گا، ہر کام کو تول کر کرے گا کہ ہم وہ کام کرنے جا رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع فرمایا تھا، ایسا تو نہیں ہے شریعت نے اس کام کو نہ کرنے کو کہا ہے۔ ہر کام جو قدم اٹھائے گا تو وہ شریعت کے وزن پر تولے گا۔ حالانکہ یہاں کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ جس طریقے سے بچہ امتحان گاہ میں امتحان دیتا ہے، جو چاہے کاپی کے اندر لکھ دے، کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کیا اور چھوڑ دیا اور امتحان گاہ بنا دیا دنیا کو کہ جاؤ تمہاری مرضی، تم چاہے نماز پڑھو تو تم کو کوئی روکنے والا نہیں، نہ پڑھو تو کوئی روکنے والا نہیں، سود کھاؤ تو تم کو کوئی روکنے والا نہیں، نہ کھاؤ تو تم کو کوئی روکنے والا نہیں، شراب پیو تو تم کو کوئی ٹوکنے والا نہیں، نہ پیو تو تم کو کوئی ٹوکنے والا نہیں، حرام کھاؤ تو تم کو ٹوکنے والا نہیں، نہ کھاؤ کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ یہاں کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی تم سے کچھ نہیں کہے گا، سب لکھنے والے وہ لکھتے ہیں، اور ہمارا رزلٹ جو ہے کاپی تیار کر کر رکھیں گے۔ جب ہماری زندگی کی کتاب بند ہو جائے گی، قیامت کے دن وہ کاپی تھما دی جائے گی کہ دیکھیے آپ فیل ہوئے ہیں یا پاس ہوئے۔ تو جب ہماری سوچ اور فکر جب آخرت والی پیدا ہو جائے گی تو ہم کام ہر عمل اچھے عمل کریں گے۔ بسا اوقات بتقاضۂ بشریت انسان ہے، الانسان یترتب من الخطأ والنسیان، کہ انسان غلطیوں سے خطا سے مرتب ہے۔ حضرت آدم نبی تھے، انبیاء کے جد امجد، سید الانبیاء، ابو بشر، جب ان سے خطاؤں کا صدور ہوا تو یہ تو ان کی اولاد کہ آدم سے چل رہا تھا خطاؤں کا سلسلہ، آدم سے چل رہا تھا خطاؤں کا سلسلہ، انسان اپنے باپ کے نقش قدم پہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفیع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے خطا و نسیان اٹھا لیا جاتا۔ بتقاضۂ بشریت اگر انسان غلطی کرے گا، گناہ کرے گا، لیکن جب اس کے سامنے آخرت کا منظر یاد آ جائے گا، حساب و کتاب کا منظر یاد آ جائے گا، جب اسے اس کا منظر یاد دلایا جائے گا تو وہ ضرور بھی جو نیکیوں کی طرف اس کو آمادہ کرے گا اور اپنی غلطیوں کی وہ تلافی کرے گا۔ لیکن جب یہ ہماری فکر آخرت والی فکر پیدا ہو جائے گی تب یہ ہمارے اندر ہو جائے گا، لیکن جب یہ فکر ہماری آخرت کی فکر ہمارے دل و دماغ سے نکل جائے گی تو انسان وحشی درندہ بن جائے گا، اس کا دل سیاہ ہو جائے گا، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ ہمارا کھانا کیسا ہے، ہمارا کمانا کیسا ہے، ہم چلتے ہیں تو کس راہ پر چلتے ہیں، ایسا تو نہیں ہم اس راہ پر چلتے ہیں جس راہ پر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو ٹھیس پہنچتی۔ اگر بسا اوقات غلطی کرے گا تو فوراً وہ اللہ کی طرف
غلطیوں کی طرف، توبہ کی طرف، معافی کی طرف اور گناہوں کی تلافی کی طرف، تو فوراً انسان لوٹ جائے گا۔ آخرت کی فکر وہ اس کو یاد دلائی جائے گی۔ ایک بادشاہ تھا، سلطان ملک شاہ اصفہان کا بادشاہ تھا۔ وہ ایک بڑھیا رہتی تھی، شکار پر نکلا، اپنے بادشاہ لوگ تھے تو اپنے شان و شوکت کے ساتھ جایا کرتے تھے، شکار کھیلنے نکلا۔ وہاں ایک غریب بیچاری بوڑھی ماں تھی، عورت تھی، جس سے ایک گائے تھی اس کے پاس، جس سے اس کا گزر اوقات اس کے دودھ پر چلتا تھا، گزارا ہوتا تھا۔ حکومت کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی سے ڈرتے نہیں، کہیں کی حکومت کے لوگ، تو جو پولیس والے تھے، جو سرکاری لوگ تھے، سپاہی تھے بادشاہ کے، اس بوڑھی عورت کے گائے کو ذبح کیا اور اس کو کھا گیا۔ اب غریب بیچاری بوڑھی عورت کیا کرے، کس سے کرے؟ اور وہ حکومت کے کارندے تھے، وہ بادشاہ کے سپاہی تھے، ان سے کون جو ہے اپنی سردی لیتا، کون ان کے سامنے آواز اٹھاتا؟ وہ بوڑھی عورت بڑی پریشان۔ جس طریقے سے ہمارے یہاں سپاہی جو چاہتے وہ کرتے، ایسے وہ بھی کرتے تھے، ہر زمانے میں چلے آتا تھا۔ وہ بوڑھی عورت بڑی پریشان ہوئی، لوگوں سے دعائی دیتی کہ بھائی ہمارا کام حل کرا دیجئے، بادشاہ کے سپاہیوں نے ہماری گائے ذبح کر کے کھا لی اور اس سے ہم پر گزارا کرتے تھے ہم، اب کیا ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہماری بس کی بات نہیں۔ تو اس بوڑھی عورت نے سوچا کہ ہم ڈائریکٹ ملک شاہ سے ملاقات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو جب بادشاہ کے پاس گئی، اس نے سوچا آخر وہ بادشاہ، اللہ نے اس کو اتنی بڑی سلطنت، حکومت اسی لیے دی ہے کہ وہ مظلوموں کی داد رسی کرے اور ظالموں سے مظلوموں کی حفاظت کرے۔ تو بوڑھی عورت اس کے دربار کی طرف چل دی۔ جب دربار میں وہ بوڑھی عورت پہنچتی ہے تو غریب عورت بادشاہ کے جو محافظ تھے، سپاہی تھے، اس کو ملنے نہیں دیا، بھگا دیا۔ وہ عورت بڑی نراش ہوئی اور واپس چلی حسرت افسوس کرتے ہوئے کہ اللہ اب کیا ہوگا، مجھے انصاف کیسے ملے گا؟ پھر وہ خبر سن رکھی کہ بادشاہ فلاں راستے سے ایک پل پڑتا ہے، اس سے گزرنے والا، شکار کو جانے والا، اس پل پر آپ جانا اور ہو سکتا ہے کہ بادشاہ سے آپ سے ڈائریکٹ ملاقات ہو جائے۔ وہ عورت اصفہان کے اس زندہ روح ایک ندی تھی، اس پل پر جا کر عورت کھڑی ہو گئی، اور بادشاہ کا جب لاؤ لشکر جب اس پل سے گزرا تو اس بوڑھی ماں نے، بوڑھی عورت نے جرأت کر کے بادشاہ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا اور بڑی بے باکی سے اس بادشاہ سے کہا، ملک شاہ اصفہان سے، اے الپ ارسلان کے بیٹے، کیا خیال ہے کہ میرا انصاف آپ اس پل پر کرو گے یا اس پل پر کرو گے، یعنی پل صراط کے پل پر کرو گے؟ جو جگہ ہو پسند کر لیجئے، منتخب کر لیجئے۔ بادشاہ کے جب کانوں میں یہ آواز پہنچی تو بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا، سناٹا چھا گیا۔ فوراً وہ اپنے سواری سے اترتا ہے اور کہتا، اما جان، پل صراط کی میری طاقت کہاں ہے؟ میں اسی پل پر فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، بتائیے کیا بات ہے؟ اس بڑھیا پورا واقعہ بیان کرتی کہ میں غریب عورت، میرے پاس ایک گائے تھی، آپ کے سپاہیوں نے زور زبردستی اس گائے کو کاٹ کر کھا گئے اور مجھے گائے نہیں دے رہے، یہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ اس بادشاہ نے ان سپاہیوں کو بلایا اور ان کو سزا دیا اور ان کو معطل کر دیا، معزول کر دیا، اور اس کے تاوان میں اس بوڑھی عورت کو 70 گائیں۔ وہ بوڑھی عورت خوش ہو کر چلی گئی، بادشاہ کو دعا دیتی رہی۔ یہ بادشاہ کے دل پر اس بوڑھی عورت کے اس باتوں کا اثر کیوں ہوا؟ آخرت جو آخرت کے نتیجے کیوں؟ اگر اس کے دل کے اندر آخرت کی سوچ نہ ہوتی، آخرت کی فکر نہ ہوتی، آخرت پر اس کا ایمان و عقیدہ نہ ہوتا تو وہ کہتا، ہٹ جا پھٹیچر عورت، تیرے جیسے بہت آتی ہیں، نہ جانے کس پل کی بات کرتی ہے، اس پل کی اس پل کی، میں نہیں جانتا کون سا پل پرسلات کا پل ہوتا ہے، جا ایسی پاگل عورت ہے، چلی جاتی۔ تو جس کے اندر آخرت کی سوچ، آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ہر قدم جو ہے پھونک پھونک کر اٹھاتا ہے اور ایسا وہ عمل کرتا ہے کہ ایسا نہیں کہ آخرت کے اندر میری پکڑ ہو جائے۔ یہ تو دنیا بھائی امتحان گاہ، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ جہنم اور جنت کی کھلی آفس ہے دنیا، جہنم اور جنت کی کھلی آفس ہے دنیا۔ عمل کر کے ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی